اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، آج امت میں بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات ہیں۔ کچھ لوگ خود سے یہ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور کسی نسبت والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں عمل بتاتا ہے پڑھنے کے لیے تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بگڑی نہیں بنتی۔ اگر کوئی اثر بھی ہوتا ہے تو 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ والو، یہ قرآن کریم فرقان حمید برحق ہے، اس کا فائدہ ہونا ہی ہے، لیکن یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور فائدہ مند ہے، اور جو اس پر یقین نہیں رکھتے، صرف کام کی غرض سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ شفا نہیں ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور جو نماز ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے، اللہ کا سب سے افضل جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے افضل ذکر کرتے ہیں، اور اگر سب سے افضل ذکر کرنے سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ ایسی پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، ایسی غلطیاں ضرور ہوتی ہیں جن کا اس کو ادراک نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ان کا پتہ چلنے کے لیے رہنمائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا انسان خود سے نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اگر رہنما نہیں ہوگا تو اس طرح کے اگر مسئلے اس کے ساتھ آئیں گے تو اس کو کوئی نہیں سمجھانے والا ہوگا کہ تمہاری پریشانی کہاں سے بنی ہے، کیسے حل ہوگی، اور اس کا علاج کیا ہے۔ آج اسی چیز پر میں بات کروں گا۔ اللہ والو، پہلی تو بات ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور ہر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد کبھی کسی نے توبہ بھی کی ہے، کبھی کسی نے استغفار کیا ہے۔ اگزامپل دیتا ہوں، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے جھوٹ بولا ہے کسی سے کاروبار کے لیے، کوئی کاروبار کے مسئلے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا، نماز پڑھی، لیکن مجھے اپنے جھوٹ کی کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور میں جھوٹ بول کر نماز پڑھنے گیا تھا۔ میں گیا بھی گناہوں میں ہوں، گناہوں میں لدا ہوا وہاں پر پہنچا تھا، اور جب واپس آیا تو توبہ کے بغیر آیا تو پھر ظاہر ہے گناہ تو ویسے ہی لدے ہوئے تھے، وہ تو ہلکے ہوئے ہی نہیں، تو جو نماز ظہر کی پڑھی وہ ضائع ہو گئی۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا تو میں نے کسی کا حق کھا لیا، کوئی زکوٰۃ کی رقم تھی میرے اوپر لاگو تھی، میں نے نہیں دی، میں نے سوچا کہ کون دیکھتا ہے، کون پوچھتا ہے، کیا ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اب گناہوں سے لدا ہوا گیا اور گناہوں سے لدا ہوا واپس آ گیا۔ اسی طرح میں عمرے پر چلا گیا، میں نے پیسے اکٹھے کیے، اللہ نے عمرے کی توفیق عطا کی، میں عمرے کے لیے چلا گیا۔ تو اللہ والو، جو میں نے لوگوں کا حق کھایا ہوگا، غریبوں کا حق کھایا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، چاہے زبان سے کی ہے چاہے ہاتھ سے کی ہے، 100 انسان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو ہم صرف فردر ایک سوشل میڈیا پر بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو یہ اس طرح کیا کام نہیں ہوتا، آپ کو استغفار کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اور اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے گی کہ یا اللہ، میں نے ظلم کیے ہیں، اب میں عمرے پر جا رہا ہوں، میں نے توبہ کی ہے سچے دل سے، اور میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ ظلم نہیں کروں گا، دوبارہ کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، تو میرا عمرہ قبول فرما۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ گناہ
ختم ہو جائیں گے اسی وقت انسان صاف ستھرے طریقے سے عمرے کے لیے جائے گا اور صاف ستھرا ہو کے واپس آئے گا۔ تو اللہ والو یہ ایسی چیزیں ہیں، روزمرہ کی زندگی گزارنے کی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بہت سارے اچھے کام کرتا ہوں، پتہ نہیں کسی نسبت والے سے بھی ملا تھا، اس نے بھی مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا، میں نے 2 مہینے پڑھا ہے، کچھ حالات چینج ہو بھی گئے تھے لیکن پھر وہیں کے وہیں ہو گئے، وہیں کی وہیں بیماریاں، وہیں کی وہیں بچوں کی پریشانیاں، وہیں کی وہیں میں اللہ کی نافرمانیاں اور میرے روزگار کے مسئلے، میرے کاروبار کے مسئلے وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہے۔ تو کیوں کھڑے رہے؟ وہ اسی وجہ سے کھڑے رہے کہ آپ کو کسی چیز سے افاقہ نہیں ہوا، آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ فائدہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب آپ نے گناہ کیا ہے، اب آپ نماز کے لیے چلے گئے، آپ نے استغفار کر کے نماز پڑھی، آپ نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ آیا ہوں، گناہ تو کیے ہیں، اب معاف کرنے والا تو ہے، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ جب تک اس طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے کا فائدہ ہوگا، نماز کا بھی فائدہ ہوگا، قرآن کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی وظائف بھی بتاتا ہے، کوئی نسبت والا، کوئی اچھی نسبت والا آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ والو خود عقل کی بات ہے کہ گناہ اللہ سے کیے، غلطیاں اللہ سے کی، ناراضگیاں اللہ کی بول لی، اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ اب ہم اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے کسی نسبت والے کے پاس چلے گئے تو کیا نسبت ہمارے مقدر بدل سکتی ہے؟ ناراضگی اللہ سے ہو تو نسبت کچھ کر سکتی ہے؟ نسبت تبھی کچھ کر سکتی ہے جب اللہ سے آپ استغفار کریں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ تو ان سوالات کا جو لوگ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہو گیا، جو نہیں کرتے وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں تو ہمیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسی نہیں سوچتے باتیں، کرنے کا فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے، آپ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے مسجد میں نہیں جائیں گے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کر جایا کریں۔ مسجد میں جاتے ہیں، خیانت کی، مسجد میں چلے گئے، پھر واپس آئے وہی خیانت چمڑی رہی، جھوٹ بولا، مسجد میں چلے گئے، واپس پھر وہیں پر آ گئے دکان پر، پہلے جھوٹ پر بھی شرمندگی نہ ہوئی اور بعد میں بھی بولے، مسجد میں چلے گئے، ظلم کر کے چلے گئے، پہلے بھی ظلم کیا، اس پر شرمندگی نہ ہوئی، پھر واپس آئے، پھر ظلم شروع کر دیا۔ مسجد میں چلے گئے، کسی کا حق کھا لیا، حق کھا کے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، نماز پڑھی، جب واپس آئے تو وہی طریقہ کار شروع کہ نہ شرمندگی ہے اور نہ آگے سے توبہ کی ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، دوبارہ گناہوں سے دل آزاری ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کوئی کرے۔ تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے تب تک پریشانیاں ایسے ہی چمٹی رہیں گی، نماز بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ قرآن منہ بولتا ثبوت ہے کہ صرف یہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا انہی لوگوں کو نفع ہوتا ہے جو مومنین ہیں، باقی کسی کو اس قرآن کا نفع نہیں ہوتا، جتنا مرضی کو پڑھ لے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے توبہ کے ساتھ کیا کریں، استغفار کے ساتھ کیا کریں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز ہے، افضل ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اللہ والو جب جھوٹ بول کے جاتے ہو مسجد میں تو وہاں جا کے شرمندگی بھی محسوس کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو کہ میں جھوٹ بول کے یا اللہ آ گیا ہوں، تو وزن اٹھا کے لے کے آیا ہوں گناہوں کا، اب تو مجھے صاف کر کے واپس بھیج دے۔ جزاک اللہ خیر۔